اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ مبارک کے دل میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا۔ دوستو، عبداللہ مبارک بولا کہ یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے کہا کہ بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ دوستو، عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولا کہ عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ بصر و چشم، 4 کیا میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا تو پھر سن۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ دوستو، عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، کہ یہ دنیا محضر خدا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولا کہ عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولا کہ بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اسے پوشیدہ اور اوجھل ہو؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے، اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا کہ بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس کڑی ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی۔ تو
تو پھر اے دانشمند اس دیوانے کی بات سن، ملکل موت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملکل موت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس وقت موت آئے گی نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی، تو اے عبداللہ تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا، دیکھ غرور سے دور رہے اور آخرت کی فکر کر، لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے، جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، اعمال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا کہ جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے، لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے، آپ پاگل نہیں ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ بندے کو لازم ہے جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔